السلام علیکم ناظرین، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے آج موجودہ صورتحال پہ قوم سے خطاب کیا اور حسب معمول ان کی پوری تقریر تضادات سے بھری ہوئی تھی، جس کے اندر صرف ایک ہی چیز تھی، میں اور دوسری بات یہ تھی کہ میں نے مغرب کو قریب سے دیکھا، میں مغرب میں اتنے سال رہا، میں نے مغرب کو یوں کیا۔ کہتے رہے بار بار کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، میں نے یہ کیا، یونائٹڈ نیشن میں جا کے یہ بات کی، لیکن دوسری طرف عشاقان رسول کے ساتھ ان کی پولیس نے کیا کیا ہے۔ تو مجھے اقبال کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں ان کی تقریر پہ، لیکن میں ان کی 3 باتوں کو لے کے قرآن کی ایک آیت پیش کروں گا، شاید وہ عمران خان صاحب کی انہی باتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ خان صاحب نے کہا کہ ہمارا روپیہ اوپر جا رہا ہے، ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے، لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، ہماری ایکسپورٹس بہتر ہو رہی ہیں، ملک کی معیشت ترقی کر رہی ہے۔ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالتے ہیں تو ہمارے لیے معاشی مشکلات پیدا ہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو نوکریاں مل رہی ہیں، وہ کون سے پاکستانی ہیں جن کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ روپیہ اچھا ہونے سے لوگوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ نوکریاں تو صرف وہ ان IMF کے ملازمین کو مل رہی ہیں، نوکریاں تو صرف وزیر اعظم کے چہیتے لوگوں کو مل رہی ہیں جو دن بدن وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ بن رہے ہیں، یا ان کی اہلیہ کے رشتہ داروں کو نوکریاں مل رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ فرانس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر تعلقات ختم کرتے ہیں تو ہماری معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو پہلے کون سی معیشت بہت اچھی ہے؟ آپ نے کہا معیشت اچھی ہو رہی ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ عام عوام رمضان کے اندر صرف 10-15 روپے سستی چینی لینے کے لیے 3 گھنٹے یوٹیلٹی سٹورز کے باہر کھڑی ہوتی ہے۔ کہاں معیشت بہتر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بہتر ہو رہی ہو، سب کچھ ہو رہا ہو، پاکستان کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہو، لیکن جہاں یہ معاملہ آ جاتا ہے وہاں پہ یہ تمام چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ سورۃ توبہ ہے، 9ویں سورت قرآن کی، آج کل کی تراویح میں آپ نے سن لی ہوگی یا سننے والے ہوں گے، اس کی آیت نمبر 24 ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وتجارۃ تخشون کسادہا اور وہ کاروبار جس کا تمہیں مندہ ہونے کا خدشہ ہے، ومساکن ترضونہا اور وہ رہائشی مکان جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر وہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو، فاسق لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ آیت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے، ان کے ساتھ قطع تعلق اختیار کر لیں گے، تو پھر ہماری معیشت جو بہتر ہو رہی ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی۔ پہلی بات یہ کہ معیشت بہتر ہی نہیں ہو رہی، اگر ہو بھی رہی ہے تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے مال و دولت، تمہاری بیویاں، تمہارے اہل و عیال اور یہ تمام چیزیں، تمہارے رہائشی گھر، اگر تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے روکتے ہیں تو پھر انتظار کرو اس وقت کا جب اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے۔ اور اللہ کبھی بھی منافقین کو، فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا، منزل تک نہیں پہنچاتا۔